اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس رمضان المبارک میں ہم عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار لیں تو کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، نئی زندگی شروع ہو جائے۔ اور یہی رمضان جس میں ہم رات بھی جاگیں اور دن میں بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز تراویح بھی ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، تو پھر رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں بے حساب عطا فرمائے گا اور اس کی سفارش سے عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی سفارش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اور سجدہ ریز ہوگا نا تو رب کائنات رمضان کو فرمائے گا کہ اٹھو رمضان، اٹھو، اب بتاؤ تیری حاجت بھی کیا ہے۔ اب مالک کائنات کے حکم سے اب رمضان جب سجدے سے اٹھے گا تو رب فرمائے گا کہ بتا تیری حاجت کیا ہے۔ تو رمضان کو رب ساتھ میں یہ بھی حکم فرمائے گا وَخُذْ بِيَدٍ مَنْ عَرَفَ حَقَّهُ، اس بندے کو بھی جا کر لے آ جس نے تیرا حق پہچانا ہے۔ تیرے اندر بھوکا رہا، تلاوت کلام پاک سنی، تلاوت قرآن پاک کی، رات کو جاگا، نماز تراویح ادا کی، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری نیکیاں کرتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا رہا، تو یاد رکھے افطار کروانے والے کو بھی رب وہی اجر عطا کرتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا، یہ بھی حدیث پاک ہے، مجھے یاد ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار ایک دوسرا بندہ اس کو افطار کرائے، اب جتنا ثواب اس کا ہے اتنا ثواب ہی روزہ افطار کروا۔ آج کی یا رسول اللہ، ہر بندہ تو پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا، ہر بندہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کھجور بھی کوئی کسی کو عطا کرے گا، دے گا، اللہ اس کے بدلے میں بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اور آسانی کر دی، یا رسول اللہ کھجور کی بھی اگر طاقت نہ ہو، کھجور بھی نہ دے سکے تو میرے آقا نے اور آسانی فرما دی، فرمایا کہ کسی کو ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے گا، اللہ پھر بھی وہی اجر عطا فرمائے گا اس کو، رب پھر بھی وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب رمضان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رمضان کیا مانگتا ہے؟ تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھے اجازت دے، رب فرمائے گا خذ، جا چلا جا، اور خذ بیدٍ من عرف حقک، جا اس کو پکڑ کر لیا جس نے تیرا حق پہچانا، تیرے اندر عبادت کی۔ اب رمضان چکر لگا رہا ہے جی میدان محشر کے، حشر کے میدان کے چکر لگا رہا ہے رمضان، اور ان بندوں کو پہچان رہا ہے جنہوں نے روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کی، ان کو پہچان کر ساروں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے مالک یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے پہچانا، یہ وہ ہے جس کو میں نے پہچانا، یہ روزہ دار ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ تراویح پڑھنے والا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، مجھے راضی کرنے والا ہے۔ اور رب فرمائے گا اب بتا تو مالک اس نے مجھے راضی کیا تو اسے راضی کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں۔ اب رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب رب کی عطا دیکھیں، رب العالمین جب اس بندے کو عطا کرتا ہے تو کس حساب سے عطا کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ رب کائنات اس بندے کو 1000 نور کے تاج عطا کرتا ہے، 1000 نور کے، اور اسی کے ساتھ اس بندے کے رب کائنات 70,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1000 حوریں عطا کرتا ہے اور ہر حور کے ساتھ 70,000 خادمائیں ہوتی ہیں، اور رب براق کی سواری عطا کرتا ہے، اور جب وہ روزہ دار براق پر یہ انعام حاصل کر کے، تاج حاصل کر کے، 1000 تاج ہیں اور یہ انعام ہے اور براق پر سوار ہے، اب رب فرماتا ہے رمضان اور کیا چاہتا ہے؟ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، رمضان اور کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس روزہ دار کو اس کے نبی کا پڑوس عطا کر دے، اس کے نبی کا پڑوس، رب العالمین وہ پڑوس بھی عطا کرتا ہے رمضان مبارک کی برکت سے۔ ابھی رمضان گیا نہیں، سب کچھ عطا ہو گیا، پڑوس بھی عطا ہو گیا نبی علیہ السلام کا، اب وہاں پہنچ بھی گیا جنت، رمضان ویسے ہی کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر کھڑا ہے،
اب رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں پھر کھڑا ہے، مالک فرماتا ہے رمضان اب کیا چاہتا ہے؟ اب رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک یہ میری سفارش پر تھا، یہ میری سفارش پر تھا، مالک تیری کرامت کہاں ہے، تیرا کرم کہاں ہے مالک، تو اپنا کرم تو فرما۔ تو رب العالمین جب رمضان کی اس سفارش کو، اس چیز کو، اس بات کو رب جب سنتا ہے تو رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو 100 اور خوبصورت شہر جنت میں عطا کر دیتا ہے، 100 اور خوبصورت شہر جنت میں اس روزہ دار کو عطا کی جاتی ہیں۔ یہ ہے رمضان مبارک۔ اس لیے شاید میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں رب کا کتنا کرم نازل ہوتا ہے، رب بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے تو میری امت دعا کرے کہ مالک سارا سال ہی کیا ہونا چاہیے، رمضان ہونا چاہیے، سارا سال رمضان کی کیا کرتے، دعا کرتے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ باللہ۔